حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم علماء کرام، مشائخ اعظام، نعت خوانان شیریں بیان، نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم مہمانان گرامی قدر، قرب و جوار، اطراف و اکناف، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی واجب الاحترام عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب آج شب عاشور، آج 10 محرم الحرام شریف کی رات ہے، نواسۂ سید الابرار سید الشہداء حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سرکار اور آپ کے جتنے بھی عظیم رفقا، آپ کے بھائیوں میں سے، بھتیجوں میں سے، بھانجوں میں سے، آپ کے بیٹوں میں سے، آپ کے جان نثاروں میں سے جتنے لوگوں نے حق کی سربلندی کے لیے ریگزار کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان شہدائے کرب و بلا کی مقدس بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، آمین۔ اس محفل پاک کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات، کفارہ سیئات بنائے، آمین۔ عزیز دوستو، سچ بات ہے آپ کے سامنے جمعۃ المبارک کے موقع پر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو ہوئی، بہت اچھا پیغام تھا، میسج تھا، اور کوئی پروگرام نہیں تھا آج رات کے پروگرام کا، بس یہی تھا کہ کوئی مٹھائی لا کے ختم شریف پڑھ کے دعا مانگ کے ہم تقسیم کر دیں گے، مگر میرے ایک شاگرد ہیں لندن میں، محترم بھائی محمد نواز صاحب، ملک محمد نواز صاحب، ان کے بیٹے نعمان نواز، انہوں نے کہا جی میں نے ایک دیگ دینی ہے تو میری طرف سے یہ لنگر کا حصہ ڈال لیں۔ پھر کل پرسوں نہ کہتے کہتے ہم نے کہہ دیا تو ماشاءاللہ سارے انتظام ہو گئے، ایک دیگ انہوں نے دی، ایک دیگ باقی سارے دوست احباب نے، کسی نے 500 دیا، کسی نے 1000 دیا، کسی نے 2000 دیے، تو یہ سارا انتظام ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہو گیا، لنگر کا بھی انتظام ہو گیا اور ماشاءاللہ ثنا خانوں کی خدمت بھی ہو گئی، سارا بہت خوبصورت پروگرام آپ کے سامنے۔ تو سچ بات یہ ہے کہ کوئی ذہنی طور پہ میں کوئی تیار نہیں تھا، تو آج میں نے غور خوض کیا، میری نظر سے ایک جملہ گزرا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، اور انہوں نے اس پر کتابیں لکھی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور یزید کے حوالے سے کہتے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ یہ جو بات تھی اس نے مجھے بڑی تکلیف دی۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام تو شہزادے ہیں، یزید کیسے شہزادہ ہو؟ اس بات نے میرے دل کو بڑی تکلیف دی۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں یہ القاء ہوا کہ میں آج آپ کو بتاؤں کہ شہزادہ خدا کی قسم حسین ہی ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کی خدمت میں اللہ کی توفیق سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو بتاؤں گا حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے حضور کی محبتوں کا کیا عالم تھا، اور پھر یزید کا کردار اور یزید کیا تھا وہ بھی بتاؤں گا، تاکہ مد مقابل کا ذکر نہ ہو تو پھر شان کا پتہ نہیں چلتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ تندرست ہیں، آپ کو اس تندرستی کی قدر نہیں ہے، آپ اس تندرستی کی قدر جاننا چاہتے ہیں، آپ ہسپتال میں جائیں، بیماروں کو دیکھیں، آپ کو اس کی قدر کا پتہ چلے گا۔
آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ کو اس کی قدر نہیں، کسی جاہل کے سامنے بیٹھے آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ تو حضرت امام عالی مقام اب آپ اس محبت کے ساتھ بیٹھو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری اہل بیت کی محبت میں ایک دن گزارا اس کا وہ ایک دن 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس محبت کے ساتھ، اس پیار کے ساتھ آپ بیٹھیں۔ اس میں میں صرف آپ کو باتیں آج یہی سنانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام ہی شہزادے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا اسم گرامی حسین ہے، کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے۔ آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ عالم، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدۃ النساء العالمین، سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آپ جگر پارہ ہیں۔ جب حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آقا علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، سرکار تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا میرے جگر کے ٹکڑے کو میرے پاس لاؤ۔ کیا فرمایا؟ میرے جگر کے ٹکڑے کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا۔ آقا علیہ السلام نے ان کو بوسہ دیا، ان کو پیار کیا، اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان پڑھی، پھر بائیں کان میں آقا علیہ السلام نے تکبیر کہی، پھر آقا علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کی ان کو گھٹی ڈالی، اور آقا علیہ السلام نے ان کا نام حسین رکھا۔ کیا نام رکھا؟ حسین۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ جو حسن اور حسین نام ہیں، جب تک میرے حسن حسین نہیں ہوئے تھے اللہ نے اپنے جنت کے پردوں میں ان ناموں کو چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ جب میرے شہزادگان ہوئے تو اللہ نے اپنے پردوں میں سے یہ مجھے نام عطا فرمائے۔ فرمایا میرے حسن حسین سے پہلے کسی کے بیٹے کا نام حسن حسین نہیں تھا۔ اب جس نے بھی اب حسن حسین رکھا حضرت امام حسن حسین کی نسبت سے رکھا۔ ہاں جی، بڑی باتیں ہیں، آپ سنتے جائیں گے۔ آپ دیکھیں، ایک بات پڑھ رہا تھا مجھے بڑا لطف آیا کہ جب سے حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے حق کی سربلندی کے لیے اپنا گھر بر لٹا دیا، اپنے بچے قربان کر دیے، سب کچھ قربان کر کے، سب کچھ لٹا کے نانا جان کے دین کو بچا لیا اور حق کے جھنڈے کو آپ نے سر بلند کر دیا، اس دن سے حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا نام یہ حق کا استعارہ بن گیا، اور یزید کا نام باطل کا استعارہ بن گیا، اور بارگاہ رب العزت میں حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی یہ قربانی یوں شرف قبولیت پا گئی کہ جب سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی دی، آپ نے حق کی سر بلندی کے لیے سارا کچھ لٹا کے رب ذوالجلال کے دین کو سر بلند کر دیا۔ خدا کی قسم اس دن سے لے کے آج تک ہر کوئی اپنے بیٹے کا نام حسین رکھتا ہے۔ جب حق باطل کی جنگ کی بات آئے، جو حق پر ہو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے اور باطل والے کو یزیدی کہتا ہے۔ لوگوں، جس دن سے امام حسین نے یہ قربانی دی ہے اس دن
ہے میں حسینی ہوں، میرا بیٹا حسین ہو، میرا نوازا حسین ہو، میرا خاندان حسینی ہو، خدا کی قسم اس دن سے لے کے آج تک کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا ہے۔ اس سے بڑھ کر حضرت امام حسین کی حقانیت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی روح کائنات میں تمہیں کوئی ایسا فرد بشر ملا ہو تو ہمیں بھی بتاؤ جو یوں کہتا ہو میں یزید کی اولاد سے ہوں۔ اے یزید کو حق پہ کہنے والوں، یزید کے شجرے بیان کرنے والوں، یزید کی صحابیت کو بیان کرنے والوں، یزید کو جنتی کہنے والوں، ہمہ وقت یزید یزید کرنے والے یزیدیوں، اپنے بیٹوں کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے ہو؟ یا تم اپنے آپ کو چھوڑ دو، کوئی دنیا میں ہمیں دکھا دو جس کا نام غلام یزید ہو، مگر خدا کی قسم دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی بستی ایسے نہیں جہاں کوئی غلام حسین نہ ہو۔ پھر ہمارا نام غلام حسین ہو نہ ہو، خدا کی قسم ہم سب غلامان حسین۔ آپ جو سادات ہیں دنیا جہان میں آپ پھریں وہ فخر سے کہیں گے جی ہم حسینی، میں حسنی حسینی سید ہوں جی، ہاں جی ہم حضرت موسیٰ کاظم سرکار کی اولاد سے ہیں، کہتے ہیں نا، مگر آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو کہے جی میں یزید کی اولاد سے ہوں۔ میرے آقا حسین علیہ السلام نے ایسی حق کی ضرب ماری ہے کہ آپ کا نام خدا کی قسم حقانیت کا استعارہ بن گیا ہے۔ آج ہر کوئی حق کے لیے لڑنے والا، آج ہر وہ فرد بشر جو باطل کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی بات کرتا ہے، جو باطل سے ٹکرا جانے کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں حسینی ہوں، میں تو میرے آقا حسین کی ایسی جیت ہوئی کہ بظاہراً آقا حسین ہار گئے مگر حقیقت میں یزید جیت کے بھی ہار گیا اور حسین ہار کے بھی جیت گئے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شہید جب اپنی جان رب ذوالجلال کے لیے قربان کر دیتا ہے تو رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ میری طرف توجہ کرنا، اور تم ان کی زندگی کو سمجھنے کا ادراک نہیں رکھتے ہو۔ میں نے کہا مولا ہماری آنکھوں کے سامنے اس شہید کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، اس کے بازو کٹ گئے، اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، خون بہہ گیا، جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، تو پھر بھی کہتا ہے وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا تو ماچس لیتے ہو اور اس میں سے تیلی نکال کے رگڑتے ہو اور جلاتے ہو اس کو، اور اس ماچس سے بجھا ہوا چراغ جلا لیتے ہو، اور اس چراغ سے پھر چراغ سے چراغ، چراغ سے چراغ، چراغ سے چراغ جلاتے جاتے ہو، جلاتے جاتے ہو۔ دیکھنے والے نے کہا یہ تیلی جل گئی، راکھ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ عارف نے مردان حق نے کہا اور نادان یہ کیسے ختم ہو گئی، یہ تو ہزاروں بجھے ہوئے چراغ جلا گئی ہے۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ حسین مر گئے، نعوذ باللہ حسین ختم ہو گئے، اور رب نے کہا حسین کیسے ختم ہو گیا؟ حسین تو قیامت تک کے لیے لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھا۔ حسین تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرے ہوئے انسانوں کی جو مری ہوئی غیرت کو میرا حسین جگا گیا ہے۔ بے غیرت اور بے حمیت انسانوں کی غیرت کو حسین جگا گیا۔ حسین
قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو یہ پیغام دے گیا کہ کبھی کوئی حق کے خلاف اٹھے حسین کی طرح ٹکرا جانا، سب کچھ لٹا دینا، بھلے تم کم ہی ہو، بھلے تم ہار ہی جاؤ، خدا کی قسم فتح تمہاری ہو۔ یہ حسین سبق دے کے گیا ہے، یہ آقا حسین علیہ السلام نے پیغام دیا ہے۔ افرادی قوت کو نہ دیکھنا، طاقت کو نہ دیکھنا، یہ بس یہ دیکھنا کہ راستے حسین کے پہ ہو تم، اگر حسین کی طرح حق پر ہو اور رب ذوالجلال کی رضا کے لیے ٹکرا رہے ہو تو پھر نہ گھبرانا، حسین تمہیں یہ فکر دے کے جا رہا ہے کہ فتح و نصرت تمہارا مقدر ہوگی۔ تو عزیزان محترم، حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے حضور کی امت کو باغیرت زندہ رہنے کا طریقہ سکھایا۔ بھلے آپ تو خود تو چلے گئے، اور وہ یزید جو آقا علیہ السلام کے دین کی حدوں کو پامال کر رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا دین مصطفی مٹ جائے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی دے کر اپنے نانے کے دین کو بچا لیا۔ میں سب کچھ تو لٹا سکتا ہوں مگر نانے کے دین کو نہیں لٹنے دوں گا۔ آقا حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ لٹا دیا مگر نانے کے دین کو یوں بچایا کہ لوگوں، خدا کی قسم تمام عرفاء، تمام محققین لکھتے ہیں اگر اس شرابی، زانی، فاسق فاجر شخص کے خلاف امام حسین اٹھ نہ کھڑے ہوتے تو خدا کی قسم آج نہ یہ مسجدیں ہوتی، نہ یہ محراب ہوتے، نہ یہ منبر ہوتے، نہ یہ خطبے ہوتے، نہ یہ تلاوتیں ہوتی، نہ جانے پھر اسلام کی سمت کیا ہوتی۔ اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، تمہاری مسلمانی مرہون منت خدا کی قسم حسین کی قربانی۔ امام حسین علیہ السلام نے سارا کچھ قربان کر کے تمہارے اسلام کو، تمہارے ایمان کو بچا لیا۔ تو یہ تو کہنا ہی نہیں تھا، بس یہ دھیان ادھر چلا گیا ہے۔ تو حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا۔ آپ سوچیں نہ سمجھیں، آپ غور کریں۔ اب یہ میری تقریر نزولی شروع ہو گئی ہے، وہ جو کتابی تقریر تھی وہ وہی ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا روٹیاں پکا رہی ہیں، توجہ کرنا۔ حضور علیہ السلام کا گزر ہوا، سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ بابا جان روٹیاں پکا رہی ہوں۔ عرض کی بابا جان آپ نے داڑھی مبارک رکھی، لوگوں نے رکھ کے کہا حضور کی سنت ہے۔ آپ نے امامہ پگڑی مبارک باندھی، لوگوں نے باندھ کے پگڑیاں کہا حضور کی سنت ہے۔ آپ نے عصا پکڑا، لوگوں نے پکڑ کے کہا حضور کی سنت ہے۔ بابا جان کو ہم عورتوں کے لیے بھی سنت بنا دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پیڑا پکڑا اور اس کی روٹی بنائی اور بنا کے تندور میں لگا دی۔ سرکار چلے گئے، نماز کا وقت تھا۔ سرکار نماز پڑھو کہ کافی دیر کے بعد جب گھر واپس آئے تو دیکھا سیدہ کائنات تندور کے پاس ہی کھڑی ہیں۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے، اتنی دیر ہو گئی یہاں پہ ہی کھڑی ہو؟ آج کی بابا جان جو میں نے روٹیاں لگائی تھیں وہ تو کب کی پک گئیں، اور جو روٹی آپ نے لگائی ہے وہ ویسے ہی کھڑی ہے۔ گھر کا سارا بالن جلا دیا ہے مگر اس کو آگ اثر ہی نہیں کرتی۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ یہ روٹی میں نے تیری دل جوئی کے لیے لگا دی، اپنی سنت بنانے کے لیے لگا دی، رہی بات یہ پکتی نہیں۔ اے فاطمہ جس روٹی کو مصطفیٰ کے ہاتھ لگ جائے اسی آگ کیسے جلا سکتے؟
بتاؤ جن ہاتھوں میں حسین آئے، ہائے ہائے، واہ واہ، وہ ہاتھ جو روٹی کو لگ جائیں تو آگ نہیں جلاتے، اور ان ہاتھوں میں حسین کھیلتا رہا۔ وہ سینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اس سینے پہ بیٹھ کے حسین کھیلتا رہا۔ وہ کندھے جن کے اوپر بار نبوت تھا، ان کندھوں پہ حسین بیٹھتا رہا، کھیلتا رہا۔ آپ سوچو تو صحیح، حسین کی شان کا عالم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود ان کے دائیں کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں تکبیر پڑھی، اور حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈال کے ان کو گٹی ڈالی، اور ان کا نام حسین رکھا، نام حسین رکھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ 7ویں دن حسین کے بال منڈوا کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا اور حسین کا عقیقہ کرنا۔ عزیزان محترم، یعنی آپ حضرت امام حسین پاک کی شان کا اندازہ لگائیں کہ پیدا ہوتے ہی ان کے کانوں میں اذان تاجدار کائنات نے پڑھی ہے، حبیب کبریا امام الانبیاء نے پڑھی ہے۔ پھر 7 سال اور 7 ماہ اور 7 دن تک حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کی ذاتی پرورش میں رہے۔ 7 سال 7 ماہ 7 دن آقا علیہ السلام نے خود ان کی پرورش کی، خود حضور علیہ السلام نے ان کی تربیت کی، ان کو اخلاق سکھائے، ان کو علم دیا۔ ارے کوئی کسی ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھ جائے نا تھوڑی دیر، مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از 100 سالہ تات بیریا۔ کسی مرد حق کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھ جانا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو جو حضور کی بارگاہ میں، حضور کی گود میں، صحبت میں نہیں گود میں 7 سال 7 ماہ 7 دن بیٹھتا رہا، سوچو اس حسین کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی آقا علیہ السلام نے خود تربیت فرمائی، حتیٰ کہ آپ دیکھیں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے اپنے بچوں کو کشتی کرنا سکھاؤ، تیراکی سکھاؤ، گھوڑ سواری سکھاؤ، نیزہ چلانا سکھاؤ، تلوار چلانا سکھاؤ، یہ حضور نے حکم دیا ہے۔ اور ان شہزادگان کو حضور خود سکھاتے تھے سارا کچھ۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر علماء نے لکھا کہ حضرت امام حسن حسین ایک دن کشتی کر رہے تھے، توجہ کریں، دونوں کشتی کر رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی پاس کھڑی ہیں، دیکھ رہی ہیں، اور حضور علیہ السلام امام حسن کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں حسن ادھر سے پکڑو، آگے سے پکڑو، پیچھے سے پکڑو، ادھر سے پکڑو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی بابا جان حسین چھوٹا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا حوصلہ بڑھائیں، آپ حسن کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ فرما فاطمہ چپ کر کے کھڑی ہو، حسین کا حوصلہ جبرائیل بڑھاتا ہے، حسن کا حوصلہ میں مصطفیٰ بڑھاتا ہوں۔ اب سوچیں نا ان کے مقام، ان کی شان کا کیا عالم ہے، آپ نے ان کو اپنے جیسا سمجھا ہے؟ کہاں وہ جن کے گھر قرآن اترتا تھا، کہاں وہ جن کو لوریاں ان کی ماں قرآن کی دیتی تھی، ہاں جی، کہاں وہ جو دوش مصطفیٰ پہ چلتے تھے۔ ایک دن حضور علیہ السلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ کی گلیوں میں آ رہے ہیں اور اس شان کے ساتھ حضور آ رہے ہیں کہ اس کندھے پہ امام حسن کو بٹھایا ہوا ہے اور اس کندھے پہ امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے۔ میرے شیخ نے بڑی کمال بات کہی، انہوں نے فرمایا لوگوں صحابہ کی عظمت اور فضیلت سے کوئی انکار نہیں، جو صحابہ سے ذرا بھر بھی بغض رکھے وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، وہ مردود ہے، لعین ہے، وہ جہنمی ہے۔ صحابہ کی عظمت و شان کا کوئی انکار نہیں، مگر صحابہ و اہل بیت کی شان کو سمجھو، صحابہ و حسن و حسین کے مقام کو سمجھو۔ صحابہ اکرام وہ تھے
جب آقا علیہ السلام غزوات پہ جاتے تھے، آقا علیہ السلام مہمات پہ جاتے تھے، صحابہ اکرام حضور کے دائیں بائیں چلتے تھے، اور حسن حسین وہ تھے جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھ کے چلتے تھے۔ حسن حسین وہ تھے جو کندھوں پہ بیٹھ کے چلتے تھے۔ صحابہ اکرام در والے تھے، در مصطفیٰ کے ساتھ چمٹنے والے، در مصطفیٰ کی صحبت اختیار کرنے والے، سنگت اختیار کرنے والے، غلامی اختیار کرنے والے۔ صحابہ در والے تھے، اہل بیت گھر والے تھے، اہل بیت۔ تو حضور علیہ السلام آ رہے ہیں بازار میں، امام حسن حسین کو اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ نے کہا حسن حسین تمہارے مقدر پہ قربان جائیں، تمہارے نصیب پہ نثار جائیں، تمہیں سواری کتنی اچھی ملی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ فقط سواری نہ دیکھو، سوار بھی تو دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ ان کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے جن کو حضور اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ عزیزان محترم، یہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شان بتاؤں آپ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی اپنی سند سے حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑا، اس طرح اپنی انگلیاں دے دی نا ان کے ہاتھوں میں، انہوں نے پکڑ لیا تو حضور علیہ السلام ایسے پیار سے اوپر اٹھاتے آئے، وہ حضور کے جسم کے ساتھ قدم لگاتے لگاتے اوپر چڑھتے آئے۔ آقا علیہ السلام اٹھاتے گئے اور فرماتے ہیں حضور وہ ننے قدموں والے چاڑیا، اور وہ چڑھتے گئے۔ آقا علیہ السلام نے ابتا کہ ان کو اپنے جسم سے ایسے چپکا لیا، اور آقا علیہ السلام نے اپنے سینہ اقدس سے ان کو چمٹا کے حضور علیہ السلام نے اپنا منہ کھولا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی زبان پکڑ کے حضور نے اپنے منہ میں ڈال دی۔ حضور علیہ السلام ان کی زبان کو چوسنے لگے، اور کبھی اپنی زبان ان کو چساتے، کبھی ان کو چومتے، اور عرض کرتے آئے میرے اللہ دیکھ میں حسین کو محبوب رکھتا ہوں، میرے مولا دیکھ مجھے حسین سے کتنی محبت ہے، میرے اللہ میری خاطر تو بھی میرے حسین سے محبت فرما۔ اندازہ کر سکتے ہیں حضور کی محبتوں کا عالم کیا تھا۔ پھر حدیث پاک میں آتا حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فرمایا احب اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ اندازہ کریں حضور علیہ السلام فرماتے میرے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور میری خاطر تو بھی محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ آپ توجہ کریں کتنی بڑی بات فرمائی۔ فرمایا لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ تم محبوب مصطفیٰ بھی بن جاؤ، محبوب خدا بھی بن جاؤ، میرے حسین کے محب بن جاؤ، میرے حسین کے محب بن جاؤ، میں مصطفیٰ اور میرا خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم محبوبان خدا بنیں، محبوبان مصطفیٰ بنیں؟ حضور علیہ السلام نے راز کھول دیا، اگر بننا چاہتے ہو محبوب خدا اور محبوب مصطفیٰ تو میرے حسین سے محبت کرو۔ پھر عزیزان محترم، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، سرکار کی آغوش اقدس میں لیٹ گئے، اور پھر حضور کی داڑھی مبارک میں اپنی انگلیاں ڈال کے کھیلنے لگے سرکار کی ریش اقدس کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک منہ کھولا اور اپنا منہ ان کے منہ میں ڈال دیا، اور پھر فرمایا اے میرے اللہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اس کو محبوب رکھ، اور فرمایا جو اس کے ساتھ محبت کرے مولا تو اس کے ساتھ بھی محبت فرما۔ تو یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضور کی، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زبان کو
اپنے منہ میں ڈالا اور حضور اس طرح پیار سے چوس رہے تھے جس طرح کوئی کھجور چوستا ہے۔ ہم سب اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں مگر کوئی اپنے بچوں سے اس طرح محبت نہیں کرتا، یہ انتہائی محبت ہے۔ پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے سامنے سے گزرے اور امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی۔ حضور علیہ السلام کے قدم رک گئے، سرکار نے جلال کے ساتھ فرمایا فاطمہ۔ سیدہ فاطمہ دوڑتی ہوں، جی بابا جان۔ فرمایا تمہیں کتنی بار کہا ہے حسین کو رونے نہ دیا کر، حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ ارے ظالموں، یزید کی بات کرنے والوں، حسین کا وہ ہیں جن کا رونا بھی تاجدار کائنات سے دیکھا نہیں جاتا۔ وہ تاجدار کائنات جو فرما رہے ہیں جس نے اہل مدینہ کو تکلیف دی، فرمایا اس پر خدا کی لعنت ہے، کل ملائکہ کی لعنت ہے اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ آپ سوچو اگر حضور کے محبوب حسین کو کوئی تکلیف دے تو پھر سوچو حضور کی ناراضگی کا کیا عالم ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے تو فرمایا میرے شہر مدینہ کی گھاس بھی کوئی نہ کاٹے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، حسن میں فرق پڑتا ہے۔ ارے جو نبی یہ بھی گوارا نہیں کرتا اس کے شہر کے گھاس کو کاٹا جائے، سوچو اس کے حسین کو کاٹا جائے وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا جو شخص اہل جنت کے سردار کو دیکھنا چاہے، جنت کے کسی سردار کو دیکھنا چاہے، حضور نے فرمایا وہ میرے بیٹے حسین کو دیکھ لے، وہ میرے بیٹے حسین کو دیکھ لے۔ عزیزان محترم، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں ایک دن رات کا وقت تھا، مجھے آقا علیہ السلام سے کوئی کام تھا، میں حضور کو ملنے کے لیے گیا۔ جب ملنے کے لیے گیا میں تو حضور نے چادر مبارک ایسے اوڑھی ہوئی تھی، سردی کا موسم تھا، تو فرماتے ہیں جو بھی میرا کام تھا میں نے عرض کی، تو کہتے ہیں میں اس دوران دیکھتا رہا کہ وہ چادر کے اندر جس طرح کوئی چیز ہلتی ہے۔ جب کام ہو گیا تو واپس جانے لگا، میں نے عرض کی آقا حبیبی یا رسول اللہ یہ آپ کی چادر کے اندر کیا ہل رہا ہے؟ کہتے حضور نے بتایا کچھ نہیں، ایسے چادر ہٹائی تو میں نے دیکھا حسن حسین شہزادے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو اٹھایا ہوا تھا اور آقا علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من احبہما، فرمایا اے میرے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میری خاطر تو بھی ان سے محبت فرما، اور فرمایا یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ یہ سرکار کی ان کے ساتھ محبتوں کا عالم تھا۔ پھر حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران حسن حسین چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، مسجد نبوی کا فرش اس وقت ناہموار تھا، سرخ دار قمیضیں پہنی ہوئی تھیں شہزادگان نے۔ حضور علیہ السلام یاد رکھے جمعہ کا دن ہے، ممبر پہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، عین اس وقت حضرت حسن اور حسین علیہ السلام تشریف لے آئے، تو فرش چونکہ ناہموار تھا، چلتے ٹھوکر لگتی گر جاتے، پھر اٹھتے پھر ٹھوکر لگتی گر جاتے۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ حضور علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر چھوڑ دیا، آقا علیہ السلام دوڑ کر گئے اور جا کر حضرت امام حسن اور حسین کو اٹھا لیا، اور اٹھا کر آقا علیہ السلام دونوں کو لے آئے، ایک کو اس زانو پہ بٹھا لیا، ایک کو اس زانو پہ بٹھا لیا، اور بٹھا کے صحابہ اکرام سے فرمایا تم حیران ہو رہے ہوگے میں نے خطبہ ہی چھوڑ دیا۔ فرمایا اللہ نے کتنا سچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں دیکھو یہ حسن حسین کی محبت ہے کہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا میں نے خطبہ چھوڑ دیا۔ عزیزان محترم، اگر آقا علیہ السلام کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کے لیے اپنا خطبہ چھوڑا، توجہ کرنا خاص پیغام دینے لگا ہوں،
اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادوں کے لیے منبر کو چھوڑا، خطبے کو چھوڑا، تو دیکھو پھر حسین نے نانے کی محبتوں کی یوں لاج رکھی، کہا نانا اپنا گھر بار لٹا دوں گا، بچے کٹا دوں گا، مگر تیرے خطبے نہیں بند ہونے دوں گا، تیرے خطبے نہیں بند ہونے دوں گا۔ حتیٰ کہ آپ پڑھ کر دیکھیں جب یزید کے دربار میں خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا پابند سلاسل کر کے، یزید کا دربار ہے، اذان کا وقت ہوا، مؤذن اذان پڑھنے لگا، مؤذن اذان پڑھتے پڑھتے کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سید افتخار حسن شاہ صاحب زیدی فرمایا کرتے تھے اور سید اٹھیا، بیڑیاں کھڑکیاں، سید اٹھیا، سید للکار کے فرمایا او یزید دا سوئے، اور یہ تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا ہے۔ یاد رکھ یہ تیرے گاجے باجے بند ہو جان گے، میرے نانے دا نا قیامت تک ان وجدہ رہے۔ یہ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا جان کی شفقتوں کا پھر صلہ دیا۔ پھر عزیزان محترم حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضور کی محبتوں کا، ان دونوں شہزادوں کے ساتھ محبتوں کا یہ عالم تھا کہ آقا علیہ السلام ان کو چومتے تھے اور سونگھتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرے جنت کے پھول ہیں، میرے شہزادوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضور چومتے اور سونگھتے۔ سیدہ پاک پوچھتی بابا جان نانے نواسوں کو چومتے ہیں، پیار کا تو سونگھتا تو کوئی نہیں۔ حضور فرماتے یہ میرے جنت کے پھول ہیں، میں ان سے جنت کی خوشبو سونگھتا۔ یہ محبتوں کا عالم تھا۔ پھر عزیزان محترم حضرت امام عالی مقام امام حسن اور امام حسین دونوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جوانوں کے سردار۔ میں فیس بک پہ یوٹیوب پہ بڑے یزیدی مولوی ہیں، میں ایمانداری سے میں ڈنڈی نہیں مارتا، مسلک دیوبند میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں جو اس وقت محبت اہل بیت کا پرچار کر رہے ہیں۔ مسلک اہل حدیث میں بھی میں نے کئی علماء کو سنا جو اہل بیت اطہار کی محبت اور عظمت کی بات کر رہے ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس محبت سے محروم ہیں، اور میری بات دل کے اندر لکھ کے لے جاؤ، محبت اہل بیت سے محروم ہونا خدا کی قسم ایمان سے محروم ہونا، ایمان سے محروم ہونا ہے۔ یہ محروم بد نصیب لوگ جو یزید کرتے ہیں، یہ جتنی حضرت حسن اور حسین کے ساتھ حضور کی محبت کی باتیں سنا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ فرمایا میرے شہزادے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ میرے جنت کے پھول ہیں، اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ دیکھ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، میری خاطر تو بھی محبت کر، اور مولا جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر۔ اور یزیدیو کوئی یزیدی شان بھی کوئی ایسی حدیث لے آ کے سنا ہو، نہیں بات سمجھے؟ کوئی یزید کے جی وہ بھی شہزادہ تھا، شہزادہ تھا تو کوئی اس کی شان کی بھی ہمیں حدیث تو سناؤ۔ حسین پاک کی شان کی کتنی سنا رہا۔ عزیزان محترم پھر کون حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سرکار نماز پڑھاتے ہوتے، سرکار کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں، اپنی نہیں جماعت کروا کر رہے ہیں، امام حسین آتے آگے سے حضور کی ٹانگوں میں پاؤں ڈالتے، حضور پاؤں کھول دیتے وہ پیچھے نکل جاتے۔ توجہ کرنا، کبھی پیچھے سے سر ڈالتے حضور پاؤں کھول دیتے وہ آگے نکل جاتے۔ سرکار سجدے میں جاتے وہ اوپر چڑھ جاتے، حضور بیٹھتے وہ کندھوں پہ بیٹھ جاتے۔ ساری نماز میں حسین اسی طرح کھیلتے رہتے، حسن حسین یوں کھیلتے رہتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا، امام حسین علیہ السلام سرکار کی پشت پہ آ گئے، آقا علیہ السلام
تسبیحات پڑھتے رہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، 3 بار نہیں پڑھی، 7 بار نہیں، 11 بار نہیں، 20 بار نہیں، 21 بار نہیں، 72 بار تسبیح پڑھی۔ حسین پشت پہ ہیں، ارے شان حسین سمجھو کہ حضور علیہ السلام سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے، کہیں حسین گر نہ جائے، حسین کو چوٹ نہ لگ جائے۔ بلکہ بعض علماء نے کہا رب نے وحی کر دی، محبوب جب تک حسین نہ اترے سر سجدے سے نہیں اٹھانا۔ اب توجہ کرے، پیغام ہے، اگر آقا علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس طرح محبت فرمائی کہ ان کے لیے حضور نماز کے سجدے لمبے کر دیتے، اور اتنا سجدہ لمبا کیا کہ 72 بار تسبیح پڑھی، تو آقا حسین نے پھر اس محبت کا یہ بدلہ دیا۔ آج کی نانا جان، اگر آپ میری خاطر سجدے کو اتنا لمبا کرتے ہیں کہ 72 بار تسبیح پڑھ دیتے ہیں، تو آج یہ حسین آپ کے ان سجدوں کو بچانے کے لیے گھر بار لٹا دے گا، اپنے بچے لٹا دے گا، حتیٰ کہ 72 تسبیحوں کے بدلے 72 تن قربان کر دے گا، اور آپ کے قیامت تک سجدے کو بچا لے گا۔ حضرت امام حسین پاک نے سارا کچھ یہ صلہ دیا، یہ بدلہ دیا، سارا کچھ لٹا کے نانے کے سجدوں کو بچا لیا۔ اگر حضرت امام عالی مقام یہ قربانی نہ دیتے تو خدا کی قسم یہ آج ہمیں جو ایمان کی دولت میسر ہے پتہ نہ ہوتی کہ نہ ہوتی، پتہ نہیں ہوتی کہ نہ ہوتی۔ یہ خیرات ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی۔ پھر کون حضرت امام عالی مقام؟ امام حسین علیہ السلام، جن کی شان یہ ہے، عید آ گئی، عید آ گئی، صبح عید ہونا ہے، شہزادگان سیدہ پاک کے پاس آئے، ماما جان، اماں جان کل عید ہے۔ سارے مدینے کے بچے بتاتے ہیں ہم نے کپڑے بنوائے ہیں، حسین، حسن حسین تم نے کپڑے بنوا لیے؟ ہم نے تو نہیں ابھی بنوائے۔ گھر جا کے کہا اماں جان سب بچوں نے نئے کپڑے بنوائے، ہمیں بھی نئے کپڑے چاہیے۔ سیدہ پاک نے کہا اچھا بیٹو، اللہ دے گا، آپ کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ پھر شہزادگان گئے تو مصلی بچھا کے سر سجدے میں روک کے کہا مولا حسن حسین کپڑے مانگتے ہیں، میں ان کو کہاں سے کپڑے دوں؟ میری لاج رکھ لے مولا، میری زبان سے نکل لگ گیا ہے کہ انتظام ہو جائے گا۔ بس تھوڑی دیر گزری، دستک ہوئی، سیدہ پاک دروازے پہ آئیں، پوچھا کون؟ آنے والے نے کہا آل رسول کا درزی آیا ہے، حسن حسین کے کپڑے لایا ہے۔ کپڑے لے لیے، شہزادگان کو صبح عید پہ پہنائے، حضور تشریف لائے، پوچھی ساری بات، یہ کپڑے کہاں سے لیے؟ سیدہ پاک نے سنایا تو فرمایا فاطمہ جانتی ہو یہ کپڑے لانے والا کون تھا؟ بابا جان نہیں۔ فرمایا یہ جبرائیل تھا جو جنت سے حسن حسین کے لیے کپڑے لایا تھا۔ کوئی یزید کی شان کی بھی ایسی کوئی حدیث سناؤ۔ یہ حضرت امام حسن حسین ہے۔ ایک اور حدیث پڑھ کے پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، امام نصفی نے تفسیر نفسی میں اس کو لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن حسین دونوں شہزادوں نے تختیاں لکھی، ایسا بڑی پیاری بات ہے، تختیاں لکھی، اور تختیاں لکھ کے پھر اپنی اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس لے آئے کہ اماں جان یہ دیکھیں بتائیں کس کا خط اچھا ہے، خوش خطی کا مقابلہ کیا، تو بتائیں کس کا خط اچھا ہے۔ سیدہ پاک نے سوچا کہ اگر کہوں حسن کا اچھا ہے تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، کہوں کہ حسین کی اچھی لکھی ہوئی ہے تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا، اور بابا جان کہتے ہیں ان کو رلایا نہ کرو، ان کو تکلیف نہ دیا کرو، اب کیا کروں؟ انہوں نے اپنی جان چھڑوائی، انہوں نے کہا اپنے بابا علی سے جا کے پوچھو۔ مولا علی المرتضیٰ کے پاس آگے، بابا جان ہم نے تختیاں لکھی ہیں، فیصلہ کر دیں کس کی اچھی ہے۔ انہوں نے بھی یہی سوچا کہ اب کس کا نام لوں، اگر کہوں حسین کی اچھی تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا، حسن کی اچھی تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے بھی جان چھڑائی، انہوں نے کہا میاں اپنے نانے کو جا کے پوچھو۔
تاجدار کائنات کے پاس آ گئے، یہی بات عرض کی کہ ہماری تختیاں دیکھیں نانا جان انصاف کر دیں، فیصلہ کر دیں کس کی تختی اچھی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی یہی بات سوچی کہ اب کیا کروں۔ اب دیکھیں نا ان کی شان کا اندازہ کریں، جن کی ناز برداریاں حضور اس طرح اٹھا رہے تھے کہ اگر حسن کی کہو تو حسین کا ٹوٹ جائے گا، حسین کو کہو تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے کہا یار شہزادو ابھی جبرائیل آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے۔ تھوڑی دیر گزری، جبرائیل وہی لے کے آ گئے۔ فرما جبرائیل یار یہ ہم سے فیصلہ نہیں ہو رہا، آپ فیصلہ کر دیں۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کی آقا جو آپ نہیں کر سکے جبریل کی کیا مدد۔ فرمایا پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جاؤ۔ تم نے حسن حسین کو اپنے جیسا سمجھا ہے؟ جن کی ماں باپ کی شادی ہو تو اللہ فرمائے محبوب علی و فاطمہ کا نکاح اوپر ہم نے کر دیا ہے، نیچے آپ کر دو۔ جن کے نام بھی جنت سے اتارے جائیں، جن کے لیے جوڑے جنت سے اتارے جائیں، تم نے ان کو اپنے جیسا سمجھا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر جبرائیل اللہ سے پوچھاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، عرض کی باری تعالیٰ یہ مسئلہ ہے، حسن حسین نے تختی لکھی ہے، ہم سے فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل ایسا کرو جنت میں سے ایک سیب لے جاؤ، جنت کا ایک سیب لے جاؤ اور حسن حسین کی تختیاں نیچے رکھ دو جوڑ کے، اور اوپر اس طرح سیب کو پھینکو جس کی تختی پہ گر جائے اس کی تختی پیاری لکھی ہو۔ اب جبرائیل وہ سیب لے کے آ گئے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، کہ اللہ نے یہ سیب دی اور فرمایا اس طرح اچھاڑو اور نیچے جس کی تختی پہ گرا اس کی تختی اچھی لکھی ہوئی ہے۔ جب سیب ایسے آسمان میں ہوا میں فضا میں اس طرح اچھال دیا تو نیچے گرنے سے پہلے وہ سیب خود بخود دو لخت ہو گیا، آدھا حسن کی تختی پہ آدھا حسین کی تختی پہ۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا حسن کی بھی پیاری ہے حسین کی بھی پیاری ہے۔ اندازہ کریں وہ کتنی عظیم ہستیاں ہیں۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑا ذکر کیا شہزادگان کا۔ اب تھوڑا ہم پڑھ لیتے ہیں یزید کے حوالے سے، یزید کیا تھا، کون تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے پہلے سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ آپ کے پاس آقا علیہ السلام کی چادر مبارک تھی، آقا علیہ السلام کے منہ مبارک تھے، آقا علیہ السلام کے ناخن مبارک تھے حضور نے جو تراشے ہوئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کا جب وصال ہوا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ مجھے غسل دے کے یہ حضور کی چادر مبارک میں میرا کفن کرنا، میرے جسم پہ یہ چادر لپیٹ دینا اور یہ حضور کے منہ مبارک اور ناخن مبارک میری آنکھوں پہ میرے چہرے منہ پہ رکھ دینا کہ حضور علیہ السلام کی اس چادر مبارک اور حضور کے ناخن مبارک اور منہ مبارک کے صدقے اللہ بخش دے۔ اب علماء فرماتے ہیں یزید کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ میرا والد تو تاجدار کائنات کے منہ مبارک کا اتنا ادب کر رہا ہے، چادر مبارک کا اتنا ادب کر رہا ہے، ناخنوں کا اتنا ادب کر رہا ہے اور ان کو بخشش کے لیے وسیلہ بنا رہا ہے، تو حسین تو تاجدار کائنات کے جگر کا ٹکڑا ہے، باپ سے ہی سیکھتا۔ مگر یہ نہایت بدبخت آدمی تھا، یہ بد باطن تھا، سیاہ دل تھا، اور یہ بہت موٹا، بدنما، کثیر الشیر، کثیر البال تھا، انتہا درجے کا بد خلق تھا، تند خو بد مزاج تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، بدکار تھا، ظالم تھا، بے ادب تھا، گستاخ تھا۔ اب سنتے جائیں۔ حضرت عبداللہ حنظلہ غسیر الملائکہ بڑے حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ فرماتے ہیں حضرت حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہوئے حضرت حنظلہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید کی بیعت کو اس وقت توڑا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ محرمات کے ساتھ نکاح کر رہا تھا، سود کو جائز قرار دے رہا تھا، منہیات کو اس بے دین نے
اعلانیہ رواج دیا، مدینہ پاک پہ اس نے حملہ کیا، مکہ پاک پہ اس نے حملہ کیا۔ جب ہم نے اس کی اس طرح کی عادات دیکھی تو ہمیں ڈر لگنے لگا کہیں آسمان سے پتھر نہ برسنے لگ جائیں، تو ہم نے اس کے خلاف خروج کر دیا۔ اسی طرح عزیزان محترم آپ پڑھ کر دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے تھے۔ آج نام نہاد محققین ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ تاریخ کو پڑھیں، یزید حق پر تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے شہادت حسین کو تاریخ کے تناظر میں نہیں دیکھنا کہ تاریخیں واقعات کے رونما ہونے کے بعد لکھی جاتی ہیں۔ ہم نے شہادت حسین کو حدیث رسول کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ حدیث رسول حسین کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تاریخ غلط ہو سکتی ہے، مورخ کا جس عقیدے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ اپنے عقیدے کا رنگ تاریخ میں بھر دیتا ہے۔ ہم نے تاریخ کے تناظر میں نہیں دیکھنا، ہم نے حدیث کے تناظر میں دیکھنا ہے۔ حدیث رسول بتا رہی ہے کہ حضرت ام الفضل حضور کی چچی بیان کرتی ہے کہ میں آئی ہوں، میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان اقدس اشکبار ہیں، سرکار رو رہے ہیں، آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، امام حسین حضور کی گود میں ہیں۔ میں نے پوچھا آقا کیا بات ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا اے میری چچی ام الفضل، ابھی جبرائیل نے مجھے آ کے خبر دی ہے کہ آقا جس حسین سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کی امت کا ایک نا خلف ٹولہ اس حسین کو شہید کر دے گا۔ نہ صرف یہ کہ حضور علیہ السلام کو یہ خبر دی گئی، جبرائیل علیہ السلام نے میدان کربلا کی مٹی لا کے دی، عرض کی آقا جب یہ مٹی خون میں بدل جائے اس دن سمجھنا کہ حسین شہید ہو گیا۔ پھر آپ اندازہ کریں، آقا علیہ السلام کی اپنی شہزادی امام حسین کی والدہ محترمہ موجود ہے، وہ مٹی ان کو نہیں دی، حضرت علی شیر خدا کو نہیں دی، سب ازواج میں سے محبوبہ رفیقہ حیات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہیں دی، کسی اور کو وہ مٹی حضور نے نہیں دی، دی تو اپنی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دی۔ کیوں؟ محققین کہتے اس لیے کہ حضور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے جب حسین شہید ہوگا ام سلمہ کے سوا میری ازواج میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ مٹی ان کے سپرد کی، اور ماں ام سلمہ اس کو سنبھال کے رکھ لے، جس دن یہ خون میں بدل جائے سمجھنا حسین شہید ہو گیا۔ میرے آقا نے نہ صرف حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی، حضور علیہ السلام نے شہادت کا سن بھی بیان کیا۔ آقا علیہ السلام دعا مانگتے تھے، اے اللہ میں سن 60 ہجری کے خاتمے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور 9 عمر چھوکروں کے تخت سلطنت میں بیٹھنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی اشارہ فرما دیا، نہ صرف یہ کہ شہادت کی خبر دی، امام عالی مقام کی شہادت کا سن بھی بیان کر دیا، نہ صرف یہ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سن کو بیان کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں مہینہ بھی بتا دیتا ہوں، جب حسین شہید ہوگا محرم کا مہینہ ہوگا۔ پھر اس پہ ہی اکتفا نہ کیا، فرمایا میں تمہیں تاریخ بھی بتا دیتا ہوں، جب حسین شہید ہوگا محرم کی 10 تاریخ ہوگی۔ پھر اس پہ ہی اکتفا نہ کیا، فرمایا لوگوں میں تمہیں دن بھی بتا دیتا ہوں، جس دن حسین شہید ہوگا وہ دن جمعہ المبارک کا دن ہوگا۔ پھر اس پہ ہی اکتفا نہ کیا، پھر آقا علیہ السلام نے جگہ کا بھی بتایا، جہاں میرا حسین شہید ہوگا اس جگہ کا نام کربلا ہے، اس جگہ کا نام، بلکہ آپ پڑھ کر دیکھیں جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا گزر کربلا کی سرزمین سے ہوا، آپ کے ساتھ آپ کے لشکری ہیں، آپ کے ساتھی ہیں،
آپ نے فرمایا لوگوں رک جاؤ، میں تمہیں نشان لگا لگا کے بتاتا ہوں میرے حسین کا قافلہ کہاں آ کے رکے گا، اور میں تمہیں نشان لگا لگا کے بتاتا ہوں میرے حسین کے کجاوے کہاں اتریں گے، آؤ تمہیں نشان لگا لگا کے بتاتا ہوں کہاں میرے حسین کے خیمے لگیں گے، آؤ تمہیں نشان لگا لگا کے بتاتا ہوں کہاں میرا حسین شہید ہوگا۔ ابھی بھی تم تاریخ کے تناظر میں شہادت حسین کو دیکھنا چاہتے ہو؟ حضور السلام نے تو ہر چیز کو بیان کر دیا۔ رسول السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ جب قیامت کا دن آئے گا میری بیٹی فاطمہ الزہرا، میری یہ اونٹنی دیکھ لو قصوہ، اس کے اوپر بیٹھ بیٹھ کے میری شہزادی فاطمہ آئے گی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا 70,000 حوروں کے جرمٹ میں فاطمہ الزہرا کی سواری چلے گی، خدا کے عرش سے آواز آئے گی، اے اہلیان معاشر ادب سے گردنیں جھکا دو، فاطمہ بنت مصطفیٰ کی سواری آ رہی ہے۔ ہر کوئی اپنی گردنیں جھکا لے گا، آنکھیں بند کر لے گا۔ رسول السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ آئے گی، اس کے ایک ہاتھ میں حسین کے خون آلود کپڑے ہوں گے، اور ایک ہاتھ رب ذوالجلال کے عرش کے پائے پہ ہوگا۔ میری بیٹی فاطمہ عرض کریں گی، اے رب ذوالجلال، اے سب سے بڑے منصف و عادل، میرے بیٹے حسین اور اس کے قاتلوں کے درمیان انصاف کر۔ حضور السلام نے فرمایا مجھے اس رب کی عزت و جلال کی قسم ہے جس کے قبضہ و قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، انصاف ویسے ہی ہوگا جیسے میری بیٹی فاطمہ خوش ہو۔ یہ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا مقام ہے، اور یہ یزید ہے۔ حضور السلام دعا مانگتے، یا اللہ میں سن 60 ہجری کے خاتمے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ دیکھیں سن 60 ہجری ختم ہوا، 61 شروع ہوا، یزید دربار پہ بیٹھا، اور سن محرم کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو امام حسین شہید کر دیے گئے۔ عزیزان محترم، یہ یزید ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ہمیشہ میری امت میں انصاف کا دور دورہ رہے گا، یہاں تک کہ سب سے پہلے اس میں سراخ بنو امیہ کا ایک شخص کرے گا جس کا نام یزید ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے نام لے کے کہا اس کا نام یزید ہوگا، اور کہاں شان حسین سنا رہا اور کہاں یزید کا بتا رہا ہوں کہ حضور خود فرما رہے ہیں۔ پھر حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی شخص سب سے پہلے میری سنت کو بدلے گا۔ اور ابو دردہ سرکار نے اپنی مسند سے اس کو تخریج کیا، کہتے آقا علیہ السلام کو فرماتے سنا، فرمایا میری سنت کو بدلنے والا پہلا شخص بنی امیہ کا ہوگا جس کا نام یزید ہوگا، جس کا نام حضور علیہ السلام نے نام لے لے کے اس کی نشاندہی کی۔ کون یزید؟ عزیزان محترم سنیے، میں نے جمعے پہ اس کے کافی عقائد بیان کر دیے۔ یہ بدبخت حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں وہ کہتا تھا جب حضرت امام حسین پاک شہید ہو گئے اور تشت میں رکھ کر آپ کا سر انور اس کے دربار میں دمشق میں پیش کیا گیا، تو وہ کہتا تھا کاش میرے بدر والے بزرگ آج زندہ ہوتے۔ ہاں جی، کافروں کا نام لے رہا تھا، ابو جہل ابو لہب کو یاد کر رہا تھا، عتبہ عتیبہ شیبہ کو یاد کر رہا تھا، یاد کر کے کہہ رہا تھا کاش میرے آج وہ بزرگ زندہ ہوتے جنہوں نے تیر کھا کے بنی خزرت کی جزا فضا اور اضطراب کو دیکھا تھا، آج وہ موجود ہوتے، دیکھتے کہ ہم نے تمہارے سرداروں میں سے بڑے سردار امام حسین کو قتل کر کے نعوذ باللہ بدر والی کجی کو کیسے سیدھا کر دیا ہے۔ یہ یزید کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ ابھی یہ بھی کہتے ہیں یہ صحابی رسول ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ شہزادہ ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، میری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں، دیکھیں آپ آئے ہیں، میں بیٹھا ہوں، میرا دل نہیں کر رہا تھا بولنے کو، یہ آپ کی محبت ہے،
کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، طبیعت کھول دی، میں بول رہا ہوں، مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، مگر محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر حسینی ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یزید کون تھا اور حسین کون تھا، تمہیں اپنے حسینی ہونے پہ ناز ہونا چاہیے۔ اس طرح سے محبت کرو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا فاطمہ تیری عبادتوں، ریادتوں، ثقافتوں، قربانیوں سے میں خوش ہوں، مانگ کیا مانگتی ہے؟ سیدہ پاک عرض کریں گے باری تعالیٰ جو جو میرے گھرانے سے محبت کرتا تھا ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ پھر حکم ہو جائے گا فاطمہ الزہرا تاجدار کائنات کی عطرت، ذریت، اہل بیت اور اولاد سے محبت کرنے والے کھڑے ہو جاؤ۔ انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے، حکم ہوگا جاؤ فاطمہ کی شفاعت پہ تمہیں بخش دیا گیا۔ تو یہ ہے حسینی ہونے کا اجر۔ عزیزان محترم، یہ اس طرح سے بڑے، جب حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو اس طرح سے اس نے اشعار پڑھے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ اس نے یہ کہا کہ بنی ہاشم نے ملک گیری کے لیے، حکومت کے لیے نعوذ باللہ انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا تھا، ورنہ کوئی خبر آسمانی نہیں آئی تھی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ اس بدبخت نے یہاں پہ وحی کا بھی انکار کر دیا، قرآن کا بھی انکار کر دیا، آقا علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کر دیا۔ یہ یزید ہے۔ پھر یہ شراب پیتا تھا، ستیلی ماؤں بہنوں سے نکاح کرتا تھا، سود کو جائز سمجھتا تھا، اور قرآن پڑھ پڑھ کر نماز کے تمسخر اڑاتا تھا، شراب پی پی کے کہتا، اللہ تعالیٰ نے کہا فویل للمصلین، یعنی اللہ نے فرمایا نا ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے تو وہ فرمایا نا، یا کوئی آ جاتا ہے غریب تو اس کو اپنے دروازے دھکے دے کے ہٹا دیتے ہیں، تو وہ بات کہی تو اس نے یہ آیت پڑھ کے کہا اللہ نے کہا ہے ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، فویل للشاربین نہیں کہا، شراب پینے والوں کو یہ نہیں کہا کہ ہلاکت ہے شرابیوں کے لیے۔ نہیں، اس طرح قرآن پڑھ کے قرآن کے تمسخر اڑاتا تھا۔ تو بہت کچھ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ بڑا عیش و عشرت پسند تھا، شکاری تھا، شکاری جانوروں، کتوں، بندروں، چیتوں کا دل دادا تھا۔ ہر وقت اس کے ہاں شراب خوری کی بزمیں لگی رہتی تھیں، شراب پیتا تھا، تنبورے بجاتا تھا، اس کے سامنے کنیزیں باجے بجاتی تھیں، کتوں کے ساتھ کھیل کھیل کے دل بہلاتا تھا، رات بدماشوں چوروں کے گروہ میں جنگی کہانیاں سنتا تھا۔ یہ یزید کے کارنامے ہیں۔ اور بالآخر بس ختم کر رہا ہوں، کون یزید؟ جس نے عزیزان محترم جب حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، اب یہ پیغام ہے، توجہ کریں، دمشق کے تخت پہ وہ بیٹھا ہے اور تشت میں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور رکھ کے اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ جو یزید کا دفاع کرتے ہیں، توجہ کرنا ذرا، خاص بات کہہ رہا ہوں، جو یزید کا دفاع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یزید تو گیا ہی نہیں تھا، یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا ابن زیاد نے یہ کر دیا یہ کر دیا، کہتے ہیں نا اس طرح کی باتیں۔ ان سے سوال ہے، اگر اس کے دل میں بغض اہل بیت نہیں تھا، وہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر راضی نہیں تھا، تو بتاؤ پھر جب سر حسین سامنے پیش کیا گیا وہ آقا حسین کے دانتوں پہ چھڑی مار کیوں رہا تھا؟ چھڑی مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا بدر والے سرداروں کا ہم نے بدلہ لے دیا، اور ناک کے اندر مارتا تھا چھڑی اور آنکھوں میں مارتا تھا اور بے ادبی کرتا تھا۔ اس وقت آقا علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی وہاں موجود تھے، ان سے رہا نہ گیا، وہ جلال میں آ گئے، انہوں نے ڈانٹ کے کہا ہو یزید، انہوں نے کہا یزید بدبخت چھڑی پیچھے کر، میں تیری اس جھوٹی حکومت سے نہیں ڈرتا، اور بدبخت خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ وہ لب ہیں جن کو تاجدار کائنات چومتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور ان کو چوم رہے تھے، بے ادبی نہ کر۔ دھکے دے کے حضرت صحابی رسول کو وہاں سے نکال دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں تھا، وہ راضی نہیں تھا، تو ہم پوچھتے ہیں جب سر حسین اس کے سامنے پیش کیا گیا
تو بتاؤ اس نے حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا جنازہ پڑھا؟ بتائیں، اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا اگر جنازہ پڑھا تھا تو بتاؤ۔ یہ بھی چھوڑو، بتاؤ یزید کو، ابن زیاد کو اس نے کوئی سزا دی ہے تو بتاؤ، شمر کو کوئی سزا دی ہے تو بتاؤ۔ یہ بھی چھوڑو، یہی بتاؤ یہ جتنے اس کے کارندے تھے کسی کو اس نے عہدے سے معزول ہی کیا ہو تو بتاؤ۔ کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ وہ تو سر حسین کی بے ادبی کر رہا تھا۔ اور یزید وہ ہے جس نے پھر لوگ پھر اٹھ کھڑے ہوئے جب ان کو پتہ چلا کہ شہزادہ حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، اس کے خلاف پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، علم بغاوت بلند ہو گیا۔ 22,000 کا لشکر اس نے مدینے پہ دے کے چڑھائی کر دی۔ واقعہ ہررا پیش آیا، 22,000 فوج کا لشکر بھیج کر اس نے 3 دن کے لیے تاجدار کائنات کے شہر مدینہ کو مباح قرار دے دیا کہ جو تمہارا جی کرتا ہے کرو۔ وہ مدینہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے مدینے والوں کو ڈرانے کی کوشش کی اللہ اس کو دوزخ میں اس طرح پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے شہر مدینہ کے لوگوں پر ظلم کی انتہا کر دی، سرکار کے شہر مدینہ کو تاخت و تاراج کیا۔ یہ شامی درندے حرم پاک میں گھس گئے، بے دردی کے ساتھ قتل و غارت گری کی۔ 1,700 مہاجرین و انصار، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور علماء اور تابعین اور 700 حفاظ اور 2,000 عام عوام الناس کو انہوں نے شہید کیا۔ اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں ہے، یہاں امت مسلمہ اور تاریخ اسلام کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یہ حضور کے کلمہ پڑھنے والے کر رہے تھے سارا کچھ، اور آقا علیہ السلام کے شہر مدینہ کی ہزاروں دوشیزگان حرم مصطفیٰ ان کی عصمت دری کی گئی، عزتیں لوٹی گئیں۔ اسی پر اکتفا نہ کیا، آقا علیہ السلام کی مسجد نبوی کو تاخت و تاراج کیا، اور روضۃ من ریاض الجنہ میں گھوڑے اور خچر باندھے۔ آقا علیہ السلام کی مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک اذان نماز معطل رہی۔ حضرت ابو سعید خدری حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو پکڑ کے ان کی داڑھی سے پکڑ کے داڑھی نوچ دی اور تباچے مارے۔ حضرت سعید بن مسیب عظیم تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں اس طرح کی صورتحال جب ہوئی میں حضور کے منبر کے نیچے چھپ گیا، کسی نے مجھے دیکھ بھی لیا، لوگوں نے کہا یہ تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، انہوں نے مجھے پاگل سمجھ کے چھوڑ دیا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں لوگوں خدا کی قسم 3 دن اور 3 راتیں مسجد نبوی کے اندر اذان معطل رہی، نماز معطل رہی، گھوڑے بنے ہوئے تھے، مگر خدا کی قسم جب نماز کا وقت آتا تھا قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی اور قبر رسول سے نماز کی آواز آتی تھی۔ یہ 3 دن کی نمازیں میں حضور کی تربت انور کی آواز میں پڑھتا رہا۔ یہ یزید ہے، اس نے مدینہ پاک کو تاخت و تاراج کیا، پھر یہاں سے ہٹا مکہ پاک پہ چڑھائی کی۔ مکہ پاک پہ چڑھائی کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، ان کا محاصرہ کیا، پھر آگ کے گوڑے پھینکے منجنیقوں سے اور کعبۃ اللہ شریف کے غلاف جلا دیے، کعبۃ اللہ شریف کی چھت جلا دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو مینڈا آیا تھا اس کے سینگ دروازے میں لٹکتے تھے، لوگ زیارت کرتے تھے، وہ بھی اس میں جل گئے۔ این اس وقت جب یزیدی فوج کعبۃ اللہ کو جلا رہی تھی، یزید کو قلنج کا درد اٹھا، تڑپ تڑپ کے واصل جہنم ہو گیا۔ آج یزید کے کردار کی تحسین کرنے والوں کسی اور سے نہ پوچھو یزید کا کردار کیا تھا، خود اس کے بیٹے معاویہ بن یزید سے پوچھو۔ یزید کے باپ کا نام بھی معاویہ ہے، بیٹے کا نام بھی معاویہ ہے۔ جب معاویہ بن یزید کو پکڑ کے زبردستی تخت میں بٹھایا گیا، وہ چیخ مار کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اس تخت
تخت سے آل رسول کے خون کی بو آتی ہے. میں معاویہ بن یزید ہو کر اس تخت پہ تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ باپ پر اور باپ کے تخت پہ لعنت بھیجتا ہوا گھر چلا گیا کہ میرے باپ نے دنیا آخرت کی لعنت خرید لی. وہ شرابی تھا, وہ جانی تھا, وہ بدکار تھا, اس نے عترت رسول کو قتل کیا ہے. یہ اس کے بیٹے کے الفاظ ہیں. اور غم سے وہ چلا گیا, دروازہ بند کر کے اپنے آپ کو بند کر لیا. 15 دن کے بعد دیکھا تو وہ وفات پا چکا تھا. آج تم یزید کے کردار کی تحسین کرتے ہو, خود اس کے بیٹے سے پوچھو یزید کیسا تھا. بس آخری بات کہہ رہا ہوں میں اپنے ذوق کے لیے. یہ کہنا کہ وہ بھی شہزادہ تھا, حسین بھی شہزادے تھے. آؤ میں امیر المومنین مراد رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم سے پوچھواتا ہوں شہزادے کون ہوتے ہیں. بس ایک روایت سنا دیتا ہوں آپ کو. بس یہ جو میں نے روایت پڑھی اس پر یہ میں نے ساری تقریر آپ کو سنائی ہے. ہائے ہائے, میں کہوں آپ کہیں اس بات کی کیا اہمیت ہے. ارے خود جو امیر المومنین ہیں اور عام امیر المومنین نہیں, جن کو خود حضور نے رب سے مانگ کے لیا ہے اور جن کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, جن کی مرضی پر اللہ کا قرآن اترتا تھا, جن کے آنے سے اسلام کو تمکن عزت ملی, جن کے بارے میں فرمایا اللہ اگر ایک عمر اور دے دیتا روح زمین پہ کفر بچتا ہی نہ. آؤ تمہیں بتاؤں وہ کیا کہتے ہیں امام حسین پاک کے بارے میں. اب ہم تنگوش ہو جاؤ, آپ صرف چپ کر کے بیٹھ کے سن رہے ہیں, میں دیکھو بول رہا ہوں, اپنی ظاہری باطنی طاقت لگا رہا ہوں. آپ توجہ کریں, یہ میری انتہائی محبت ہے اور حضور کی اولاد کی بارگاہ میں یہ میری نیاز مندی ہے. ہاں جی, اس دن میں نے جمعے پہ بتایا نا, ہر کسی کا کام ہوتا ہے, ہر کوئی یہاں اس دنیا میں کام کرنے کے لیے آیا ہے. ہم خدا کی قسم اولاد رسول کی چاکری کے لیے آئے ہیں, ان کی نوکری کے لیے آئے ہیں. اور یہ جان صرف اس لیے لگا رہا ہوں کہ قیامت کے دن سیدہ پاک جب شفاعت فرمائے تو آپ فرما دے مولا یہ بھی کہ ہمارا کتا تھا جو بیٹھ کے گھنٹوں ہماری شان بتاتا تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد کی نیا میرے آقا نے خود فرمایا, اور جو چاہتا ہے اسے قیامت کے دن میرا وسیلہ نصیب ہو, میری شفاعت نصیب ہو, وہ میری اولاد کی نیاز مندی کرے, وہ میری اولاد کی چاکری کرے, وہ میری عطرت کی غلامی کرے. لوگوں خدا کی قسم یہ سارے پاپڑ اس لیے بیلتے ہیں قیامت کے دن حضور کا وسیلہ نصیب ہو جائے, آقا کی شفاعت نصیب ہو جائے کہ حضور فرمائیں گے ہماری اولاد کے نوکر اور چاکر تھے. تو آخری بات کہہ رہا ہوں, بس حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے, خلافت راشدہ کا دور ہے. امام حسن علیہ السلام کے 6 مہینے ڈال کے خلافت راشدہ ختم ہو گئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد نہیں ہیں, وہ نیک بادشاہ تھے, وہ خلیفہ راشد نہیں ہیں. حضور نے فرمایا میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی. حضرت امام حسن کے 6 مہینے ڈال کے 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد نہیں تھے, وہ نیک بادشاہ تھے. حضور کی صحابیت کی وجہ سے ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے. ان کی عقیدت, ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہیں سننا چاہتے, کوئی بات کرے اس کی زبان کھینچ دیں گے. مگر سب باتوں کے باوجود وہ خلیفہ راشد نہیں ہے. یہ ایک علمی بات ہے, تحقیقی بات ہے, آپ کے علم میں ہونا چاہیے. خلیفہ راشد مولا علی المرتضیٰ تھے. یا حضرت امام حسن علیہ السلام کے 6 مہینے ڈال کے بتا رہا ہوں کہ حضور نے 30 سال میری امت میں خلافت رہے گی. تو خلافت راشدہ کا دور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ جو امیر المومنین ہیں ان کا بتا رہا ہوں. مدائن فتح ہوا, آپ کے سامنے مال غنیمت کا ڈھیر لگا دیا گیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو مال غنیمت دے رہے ہیں. آنے والوں کی جھولیاں بھرتے جا رہے ہیں.
کہ اچانک قطار میں امام حسن مجتبیٰ آ گئے. آپ نے 1000 درہم ان کو پیش کیے. پھر امام حسین علیہ السلام آ گئے, ان کو بھی 1000 درہم پیش کیے. پھر ان شہزادگان کے مان بعد ان کا اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر آ گیا. ان کا اپنا بیٹا آ گیا. یزید کو شہزادہ کہنے والوں, یہاں خود سیدنا فاروق اعظم کا شہزادہ آ گیا. اب یہ میری محبت ہے, توجہ کرو. حضرت سیدنا فاروق اعظم کا اپنا شہزادہ آ گیا, عبداللہ بن عمر. انہوں نے کہا ابا جان, آپ جانتے ہیں کہ حسن حسین اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے تھے, مدینہ کی گلیوں میں مٹی سے کھیلتے تھے. میں اس وقت سے اسلام کی سربلندی کے لیے تلوار چلا رہا. آج کیا بات ہے کہ ان حسن حسین کو تو 1000 درہم مل رہے ہیں اور مجھے صرف 500. جو ہی عبداللہ بن عمر نے یہ بات کہی, سیدنا فاروق اعظم کے تن بدن میں آگ لگ گئی. آپ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر میرے دربار سے نکل جا, میری آنکھوں سے دور ہو جا, اور تو حسن حسین کی برابری کی بات کرتا ہے. اور کہا حسن حسین, اور کہا تو اگر حسن حسین کی برابری کی بات کرتا ہے تو جا ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ. تو جانتا ہے ان کی امی کا نام سیدۃ النساء العالمین, جگر گوشہ مصطفیٰ فاطمۃ الزہرا ہے. اگر حسن حسین کی برابری کی بات کرتا ہے تو ان کے باپ جیسا باپ لے کے آ. ان کے باپ کا نام علی المرتضیٰ شہنشاہ ولایت. اگر ان کی برابری کی بات کرتا ہے تو جا ان کی نانی جیسی نانی لا, ان کے نانے جیسا نانا لا. یاد رکھ ان کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے, ان کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے. یہ فیصلہ تو سیدنا فاروق اعظم نے کر دیا. شہزادے کون ہیں؟ شہزادے کون ہیں؟ تو وہ میں نے کتاب میں پڑھا 2 شہزادوں کی جنگ تھی, تو اس پر میں نے یہ سارا خطاب آپ کو سنایا. ہمارے شہزادے, ہمارے آقا, ہمارے محبوب تو امام حسین علیہ السلام ہے. اللہ تعالی ہماری اس نیاز مندی کو قبول فرمائے. قیامت کے دن ہمارا حشر نصر اللہ پاک اولاد رسول کے ساتھ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.